أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. یہ ایک بڑا رکوع ہے اور اس کی چند آیتیں میں نے پڑھی. رکوع کی ابتدا اس طرح ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی مت کرو، منہ نہ موڑو. احکام ماننا یہ فرمانبرداری ہے اور احکام نہ ماننا یہ منہ موڑنا ہے. اور ان لوگوں کی طرح بھی مت بنو جنہوں نے کہا ہم نے مان لیا اور وہ مانتے نہیں. خدا تعالی کے ہاں بدترین لوگ وہ ہے جنہوں نے سننے کے بجائے انسنی کر دی اور بولنے کے بجائے بولنا بند کر دیا، اور انہوں نے عقل سے کوئی کام نہیں لیا. اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر دیکھتا تو ضرور انہیں ماننے کی توفیق دے دیتا. اس حال میں کہ یہ مان ہی نہیں رہے، ہمیشہ ہی منہ موڑ کے دکھاتے ہیں. اے ایمان والو، اطاعت بجا لاؤ اللہ تعالی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ تمہیں جس کام کا کہے اس میں تمہارا جینا ہے اور تمہاری زندگی. اذا دعاکم لما یحییکم، اور جان لو کہ اللہ تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تم وہیں جمع ہو گے. بچنے کی کوشش کرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف فتنہ بازوں کو نہیں گھیرے گا بلکہ پاکان صاف ستھرے لوگ بھی ان کی وجہ سے پریشان ہوں گے. یاد رکھو اللہ اس سے بھی بڑھ کر عذاب دیتا ہے. وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ ہمیں اچک لیں گے. اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی، تمہاری مدد و نصرت کی اور تمہیں نعمتیں عطا کی. تمہیں شکر کرنا چاہیے. اس کے بعد آیت میں ہے اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور آپس میں بھی خیانت مت کرو، جبکہ تم جانتے ہو کہ خیانت اور امانت کس کو کہتے ہیں. یاد رکھو مال و اولاد میرا فطرہ ہے اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. اور اے ایمان والو، اگر تم سچ مچ ڈرنے لگے صرف اللہ سے، وہ تمہیں ایسی صلاحیت دے دے گا کہ تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے. تم سے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور یہ خدا کا بڑا فضل ہوگا.
آپ کو یاد ہے وہ وقت جب کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو زندہ ہی پکڑ لے یا قتل ہی کر دے اور یا یہاں سے نکال لے. انہوں نے اس طرح کی سازشیں کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے. قرآن کا ترجمہ یہ سن لیا جائے تو پیغام معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے فقہاء و مفسرین کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ بھی قرآن ہے اور اس جیسے معنی اور مطلب کسی اور چیز میں نہیں ہے جو قرآن کے الفاظ کے بیان میں ہے. دنیا کی زندگی تو ویسے ہی ختم ہوتی ہے اور دنیا کی ہر نعمت اور خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہتی. 3 چیزیں ہمیشہ رہے گی. پہلی چیز وہ جو اللہ تعالی کے دین پر صرف ہوئی، خواہ زمین کی مٹی ہو، ریت ہو، خس و خاشاک ہو، اور وہ دین کے کام آئی ہے تو اس کو سلامتی اور ہمیش کی مل جاتی ہے. دوسرا، جب یہ زندگی دین پر قربان ہو جائے تو اس کے بدلے میں جو زندگی ہوگی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. اور تیسری، آخرت کا ہر اجر، ثواب اور نعمت جو ہے یہاں کے اعمال کے بدلے میں ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. سفیان ابن عیینہ بڑے دور چلے گئے، کئی سال تک اپنے اساتذہ و مشائخ سے سفر اختیار کیا. جب واپس آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ ہر چیز ختم ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہوتی ہے. دنیا نہیں رہے گی تو دنیا کی چیزیں کیا رہے گی؟ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سارا ساز و سامان چند روزہ ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے. یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں فانی ہے اور آخرت اور وہاں کی خوشیاں وہ باقی ہیں. یہ جب ایمان مضبوط ہو جائے اور یقین کامل ہو جائے تو پھر دنیا کے چیزوں کے اٹھ جانے سے خود انسان بھی اگر اٹھ جائے تو اسے زیادہ شرم اور افسوس نہیں ہوگا. افسوس اور شرم تو ان کو آنا چاہیے جنہوں نے غلط کیا ہے اور جنہوں نے گناہ کیا اور جنہوں نے دوسروں کا خون اپنے سر پر لیا ہے. خدا تعالیٰ کے دین کے لیے مر جانا اور خدا تعالیٰ کے دین پر قربان ہونا یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. شرم پہچاننے کے لیے عقل چاہیے جس سے وہ خود محروم ہے. شرم یہ ہے کہ اپنے ملک میں دوسروں کا بغل بچہ بنے. شرم یہ ہے کہ اپنے مکینوں کو تہ تیغ کرے. اور شرم اور حیا اس وقت آنا چاہیے جب ایک جگہ اپنا ایک دینی درسگاہ اور مذہبی مقام اسے آپ مسمار کرتے ہیں، آپ کے لیے شرم اور حیا کی ضرورت ہے. گزشتہ انبیاء اور مرسلین کے بقایا میں سے یہ ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب شرم اور حیائی ختم ہو جائے پھر جیسے چاہو طاقت کا غلط استعمال کرو. کبھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک شخص جو ایک معاملہ اٹھاتا ہے وہ اس معاملے کا اہل ہے یا نہیں. اصل فیصلہ تو قیامت کے دن دربار الہی میں ہوگا کہ کون اہل تھا اور کون نا اہل. وہاں بھی باتوں سے کام نہیں چلے گا، وہاں باقاعدہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
باقاعدہ ترازو لگیں گے اور ترازو کے ساتھ لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور لوگوں کے اعمال پیش ہوں گے. فاما من ثقلت موازینہ، جس شخص کی نیکیاں بھاری نکلی وہ کامیاب ہوگا. یہ ایک وقت آنے والا ہے. جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ بچہ کسی دن مر بھی جاتا ہے، نہ مرے تو بھی بوڑھا ہو کے تو مر ہی جائے، بڑھاپے کے بعد کوئی اور مرحلہ زندگی کا نہیں ہوتا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا دلیر جو ہے وہ بوڑھا ہے. اس کے بال سفید ہو گئے، اعضاء ہل گئے، ہڈیاں بجنے لگی، سارے ایک ایک صلاحیت اس کے سامنے جواب دے رہی ہے، اور پھر بھی وہ بے توجہی اور غفلت سے پیش آتا ہے. یہ کوئی زیادہ ہی دلیر لگ رہا ہے. جیسے ایک آدمی کے سامنے شیر منہ کھولا ہوا ہو اور اس کا پنجرہ کھول دیا گیا ہو اور اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی ہو اور ہاتھ جکڑے ہوئے ہو، جگہ سے ہل نہیں سکتا اور پھر بھی یہ ہنستا ہو، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کی عقل کو کیا ہوا ہے. بس شیر کے باہر نکلنے ہی اس کو اپنے حملے سے غرق کر دے گا. لیکن حدیث شریف میں اس طرح فرمایا کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے دو شوق بوڑھے نہیں ہوتے، ایک مال کی محبت اور دوسری عمر کی محبت. 200 سال بابا سے پوچھو کہ کیا خیال ہے آپ کو آج لے جائے، وہ کہے گا نہیں بابا کیا فرق پڑتا ہے، 8-10 سال اور ہو جائے. اور ہمارا جو امریکہ کا بغل بچہ ہے اس سے آپ پتہ کریں تو وہ کہے گا کہ میں کیوں یہاں سے جاؤں، میں نے کیا ضرورت ہے، کیونکہ دنیا سے کون سیر ہوا ہے. اور وہ جو بڑے بڑے لینڈ لارڈ باہر بیٹھے ہوئے اور فساد کر رہے ہیں، جو اپنے جرائم کی وجہ سے ملک کی زمین ان کو قبول نہیں کرتی، لیکن وہ اب بھی یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم بھی حکومت کریں گے اور ہمارے بچے بھی کریں گے، اور جو کارکن ہمارا مخلص ہوگا اور ہمارا چاپلوس ہوگا وہ بھی حکمرانی کر سکتا ہے. تو ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دو آرزو، محبت مال اور محبت اس کی زندگی یا محبت جاہ، وہ کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی. اور دوسری حدیث میں فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من الذهب، اگر ابن آدم کے دو کائنات سونے کے ہو جائے لبتغى ثالثا، تیسرا ڈھونڈے گا. اور تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز سیر نہیں کر سکتی. انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں یہ ایک کارنامہ ہے. انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ ایک زبردست حکمت ہے کہ انہوں نے آخرت بالکل ایسی سامنے کر دی، اور وہ آخرت کی نعمتوں سے ہمیشہ خوش ہوتے تھے، اور آخرت کی نعمتوں سے ایسے مطمئن ہوتے تھے کہ ان کے لیے کوئی نقد اور ادھار کا سودا نہیں تھا، بلکہ دنیا ان کی نگاہ میں ہیچ ہو گئی تھی اور آخرت بالکل تازہ دم تھی، ان کی حقیقت تھی، بخلاف اور لوگوں کے کہ انہیں یہ مقام حاصل نہیں ہے. دنیا کی زندگی میں ابتلا و آزمائش تو آتی ہے، آزمائش اور ابتلا کا بھی افراد سے تعلق ہے. ایک عام آدمی کی آزمائش عام درجے کی ہے. جب جمائی آ جائے تو داڑھی کورچنے کی نہیں، منہ پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے. جمائی میں داڑھی نہیں کورچتے، داڑھی ویسے کورچتے رہو، کوئی روکے گا نہیں. ابھی تک اس نے بھی اس پابندی نہیں لگائی. اذا تصاوب احدکم، جب تم میں سے کسی کی جمائی آئے تو وہ منہ پہ ہاتھ رکھے. اس دوران داڑھی کورچنا یہ کھیل تماشوں والے لوگوں کی حرکت ہے، اور یہ پیغمبر کا حکم ہے، اس کے خلاف کرنے سے نقصانات ہو جائیں گے.
اول تو آدمی کوشش کرے کہ جمائی نہ آئے، کیونکہ جمائی آنے لگے تو اس سے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے اور شیطان کو اندر جانے کا موقع ملتا ہے، اور جب منہ کھلنے لگے تو الٹے ہاتھ کی الٹی طرف اس کے اوپر رکھے۔ آپ نے فرمایا بہت بری بات ہے کہ آپ منہ کھول کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسی تہذیب کی باتیں ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو 3 چیزوں سے مستثنا کیا ہے، یعنی 3 کام نبی کے کبھی نہیں ہوئے، ایک کبھی جمائی نہیں آئی، ایسے بیدار جسم اللہ نے عطا کیا ہے، ایسی صحت و توانائی، مثال نہیں کائنات میں اس کی۔ دوسری یہ کہ نبی نے کبھی انگڑائی نہیں دی، اور تیسری یہ کہ نبی کا کبھی بے موقع احتلام نہیں ہوا ہے۔ کتاب الخصائص میں محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کی خصوصیات تو بہت زیادہ ہے، اور ہم تو کمزور ہیں، عاجز و ناتوان ہیں، اور تمام چیزوں میں تقریباً کمزوری ہے، کھانے کا بھی پتہ نہیں چلتا، پانی پینے کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہے، سونے اور جاگنے کی بھی گھڑی ہے نامعلوم ہے۔ تو جب یہ 3 نظام ابتر ہو تو جسم ہمیشہ غمگین ہوگا، یاد رکھیں۔ طب اور حکمت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آدمی کے اوقات کار صحیح ہو جائے، اور اوقات کار صحیح ہونے کے لیے 5 نماز باجماعت وقت اول و آخر کا پہچاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ 5 نمازوں میں بیدار رہے، آپ کو میری اس بات کی قدر تب آئے گی۔ یہ جو 11 بجے اٹھتے ہیں، آپ خود دیکھیں ان کی زندگی، ان کے قریب بیٹھ جائے آپ کو ان سے گھن آ جائے گی، ان کے جسم سے ایک عجیب تعفن پھیل گیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ خداوند تعالیٰ نے فجر 5 بجے بنائی ہے اور یہ 11 اور 12 بجے اٹھتا ہے، اس ظالم سے بڑا ظالم کون ہو؟ خدا نے دن کا سورج نکالا ہے 5:55 پر 6 بجے، اور یہ ظالم یہ ابھی تک جو ہے نا سورج چڑھ چکا ہے اور یہ پھر بھی ٹانگیں لمبی کر کے سو رہا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو سزا فوراً ملتی تو یہ آج اٹھنے کا قابل نہیں تھا، اس نے اتنی نعمتوں کی طرف پیٹ کی ہے۔ آپ کی جتنی تعلیمات ہے، آپ دیکھیں کہ فجر کی اذان میں آپ کو للکارتے ہیں کہ نہیں آپ نماز کے لیے اٹھے اور نیند رہ رہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ اگر عقل ہو، تہذیب ہو، اور آدمی یہ احساس کر لے کہ میرے مذہب کی طرف سے آواز لگ رہی ہے، مذہب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، مذہب کے لیے ہی انسان اپنا من، تن، دھن، سب کچھ، روح اور جسم متاع عزیز قربان کرتا ہے کہ یہ میرے مذہب کا مسئلہ ہے۔ اور پھر دیکھو جب آدمی سویرے اٹھتا ہے اور اس کا دن شروع ہوتا ہے تو عجیب بات ہے کہ بجائے سست ہونے کے وہ سارا دن چست ہوتا ہے، اور جب آدمی دیر سے اٹھتا ہے تو وہ اگلے دن تک اس پر اثر ہوتا ہے۔ خود ایک شخص نے مجھے کہا کہ عجیب بات ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، دن کو آتی ہے۔ میں نے کہا اللہ آپ سے بہت ناراض ہے، اللہ آپ سے بہت ناراض ہے، آپ کی رات ختم کر دی اور آپ کا دن اس کو رات بنا دیا۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہے وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن تو دیکھنے کے لیے ہے، سونے کے لیے نہیں۔ شریعت مقدسہ کے پیش نظر ہماری یہ زندگی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارا یہ جسم یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کوئی اور شخص ہماری انگلی کاٹے اور وہ گناہگار ہے، اس طرح اگر آدمی اپنے جسم کی انگلی خود کاٹے، ہاتھ کی انگلی، تو یہ بھی گناہگار ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جسم کا مالک و مختار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر لے تو وہ قاتل ہے، اس کے لیے سزا مقرر ہے۔ تو آدمی اگر اپنے آپ کو خود قتل کر لے تو اس قاتل النفس اور خودکش کو بھی
سزا موجود ہے، بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے اس کے ایمان کا انکار کیا ہے، اور بہت سارے ائمہ اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے امام کی رائے یہ ہے کہ نہیں، گناہگار مجرم ہے، بڑے لوگ اس کا جنازہ نہ پڑھے، عام لوگ پڑھ لیں۔ تو ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے جسم و جسمانیت، اپنے اعضاء، ان چیزوں کے ہم مالک و مختار نہیں ہیں، بلکہ یہ مملوک کسی اور کے ہیں، اللہ رب العالمین کے۔ اختیار و تصرف اس کا ہے۔ ہر اعتبار سے آپ دیکھیں، یہ 5 انگلیاں ہیں، ان 5 انگلیوں میں سے ایک کے اندر درد آیا ہے، 4 میں نہیں ہے۔ ہم یہ درد خود ہٹا بھی نہیں سکتے، اور اس انگلی سے ہٹا کر دوسری کی طرف منتقل بھی نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم ہاتھ کا درد پیر میں اور پیر والا درد ہاتھ میں نہیں لا سکتے۔ جیسے ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، اس طرح ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کس چیز سے دور ہوگا۔ ٹوٹکے ہیں، اسباب ہے، دوائی ہے، تدابیر ہے، خدا ان کو مفید بناتا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انسان اپنے جسم کے خلاف، اپنے اعضاء کے خلاف بھی شریعت کے خلاف نہیں کرے گا، یہ بھی اسلام کے پابند ہوں گے۔ اسلام کی پابندی ضروری ہے۔ اسلام کی پابندی جس طرح عام فرد کے لیے ہے، اس طرح خاص طبقے کے لیے بھی، بلکہ خاص طبقہ تو زیادہ زورا جاتا ہے اور اس پر زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ لا تکلف الا نفسک، پیغمبر کو قرآن میں کہا، آپ کو سخت پابند کیا جاتا ہے، آپ کو زیادہ پابندی اٹھانی ہے۔ لا تکلف الا نفسک۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر کہتے ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے تو آپ کی نیکیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور ایک مقام پر ہے، وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم چاہیں تو سلسلہ نبوت منقطع کر لیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر ہمارے خلاف کوئی چارہ جوئی آپ نہیں کر سکے۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے مقامات اور منازل بھی بہت عالی ہیں، اور ان کے ساتھ نظام بھی بہت ہی اہتمام کا چلایا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ اور پھر تابعین اور پھر دنیا کے تمام نیک لوگ، ان کی آزمائش بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ دنیا سے، خیر سے، ایمان سے نکل جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی فتح مبین ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ آپ کے سب کچھ گناہ معاف ہو جائے، یہ بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی فتح ہے۔ یہ کوئی فتح تو نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کی کسی مسجد اور مدرسے پر اٹیک کر لیں، اپنا فورسز لے کر کے آئے، اور یہ فورسز تو دوسرے ملک کے سرکوبی کے لیے بنائی گئی ہے، یہ اپنی رعایا کے لیے نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ بہت شرم کی بات ہے اور بہت زیادہ رنج اور غم کا دن ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہو۔ مشیر جب غلط ہو، کارندے غلط ہو، صحیح کام کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ جو کام آرام راحت سے، حکمت سے ہو سکتا ہے، اس کے لیے لاؤ لشکر استعمال کرنا دانش مندوں کا کام نہیں ہے، عقل مندوں کا کام یہ نہیں ہے۔ ہندوستان کسی اسٹیشن سے انہوں نے اس پر تبصرہ کیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان جو بابری مسجد کے خلاف اتنا واویلا کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔
ظاہر ہے وہ اپنے خیال سے سوچتے ہوں گے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں اس اتھارٹی نے شریعت کا لحاظ نہیں کیا ہے، اپنے تکبر، غرور اور نشہ فرعون کو آزمایا ہے۔ بات تو تب ہو کہ جب کوئی شخص شریعت کا لحاظ کر لے۔ شریعت کے پیش نظر ایک طبقے کی زیادتی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف کے طور پر آپ انہیں بھون ڈالیں اور ان کو اس کڑک سزا سے دوچار کر لیں، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ جب ایک آدمی براہ راست قتل کا مرتکب ہوتا ہے تو بھی اس دن نہیں مارا جاتا ہے، بلکہ تفتیش ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، عدالت اس میں ٹائم لیتی ہے کہ غلط فیصلہ نہ ہو جائے، غلط فیصلہ نہ ہو جائے، اور جتنا بڑا سانحہ پیش آنے والا ہو اس سے بڑی حکمت اور تدبر درکار ہوتا ہے۔ حکمران آزادی کے قائل ہوتے ہیں، فکر کی آزادی، وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ان سے پابندی کرواتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا نام ایجاد کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر انتہا پسندی اور دہشت کیا ہوگی کہ چند افراد کو آپ کسی دینی ادارے میں گھیر لیں اور ان کے باہر طاقت جمع کر لیں۔ تو دنیا کے اندر تو سب سے مقدس مقام مسجد اور مدرسہ ہے، کیونکہ مقدس کام دو ہے، ایک اللہ کی عبادت اور دوسرا اللہ کے بندوں کو عبادت سکھانا۔ عبادت سکھانے کے مرکز کو مدرسہ کہتے ہیں اور عبادت کرنے کے مرکز کو مسجد کہتے ہیں، یہ اس کی شرعی حقیقت ہے۔ اس لیے مسجد اور مدرسہ لازم ملزوم ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مسجد میں مدرسہ قائم کرنا جائز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ اگر ضرورت پیش آئی تو مدرسے میں صف کڑی ہو کر کے نماز پڑھی جا سکتی۔ جس طرح ماں کا بیٹا ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ننھا ہوتا ہے، پھر جوان ہو کر کے پھر وہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ بس آپ نے اور کام نہیں کرنا ہے، میں کر کے دوں گا، آپ نے بہت مہربانی کی۔ اس طرح ایک مدرسہ ایک مسجد کے ممبر و محراب کے نتیجے میں ایک مدرسہ بن جاتا ہے، پھر جب وہ مدرسہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہ مسجد بناتا ہے، جیسے ایک جوان اپنے ماں باپ کو آرام و راحت پہنچاتا ہے۔ تو مسجد اور مدرسہ حقیقت میں مقاصد شریعہ میں متحد ہے۔ علماء طلباء کو پڑھاتے ہیں، لیکن اس کا مغز جمعے میں اور واز کے موقع پر ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں، اس کا خلاصہ عطر جن کو ہفتے کے 6 دن میں پڑھنے کے لیے آنا مدرسے کے اندر طالب کے طور پر آسان نہیں ہے، اور ان کا نہ آنا اور یہ دقت اور گرانی کو علماء نے محسوس کیا ہے 1400 سال سے۔ تو انہوں نے اس کے لیے اہتمام کیا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد یا نماز سے پہلے جب یہ بڑی تعداد میں جمع ہو تو ان کو اس سبق، اس درس، اس بیان کا حاصل نچوڑ عطر کے طور پر پیش کریں گے تاکہ یہ بھی اپنے دین سے باخبر رہے۔ دین کے اس حصے سے سب لوگ برابر خبر ہے کہ مسجد اور مدرسے کے خلاف قدم اٹھانا یہ ناجائز۔ اور خود ہمارے یہ شخص بھی بار بار فورسز کو
لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتا تھا کہ تقدس مسجد قائم رہے، تقدس مسجد قائم رہے۔ جب یہ جملہ اپنے انجام کو پہنچ گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ادارے کو بلڈیز کر کے اور اس زمین پر بورڈ لگایا کہ یہاں اتوار بازار لگے۔ اس سچائی کا نتیجہ یہ ہے، شکاری جب شکار کرتا ہے اور وہ اس وقت ایک آواز نکالتا ہے، وہ آواز اس کی اپنی نہیں ہوتی، یہ پرندے کو اور شکار کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی آواز نکالتا ہے۔ یہ جملے مسجد کے تقدس سے متعلق یہ حقیقی جملے نہیں ہیں، اور اس کے پشت پر ایک ڈراؤنی داستان تھی، ایک بھیانک سانحہ تھا جس کے برپا کرنے کے لیے موقع اور محل کی تلاش تھی۔ طاقت تو دنیا میں ایک جیسے نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا بچہ گلی میں کھیل رہا ہے، وہ چھوٹا ہے، آپ اتنے بڑے ہیں 6 فٹ کے پورے توازن کے ساتھ، آپ جب اس بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ اسے بازو سے پکڑ کے کہتے ہیں کہ نیچے گٹر لائن ہے، گر جاؤ گے، آپ یہاں سے ہٹ جائیں، گاڑی آ رہی ہے۔ کبھی ان کے بڑوں کو بلانا پڑتا ہے کہ یہ دیکھو گھر کے ساتھ گاڑیاں چلتی ہے، یہ زخمی نہ ہو جائے۔ یہ طاقت کا صحیح استعمال ہے۔ اگر اس کو ذرا سا ٹیڑھا کر دیا جائے تو جیسے اس بچے کو بے آرام اور اس کے خاندان کو بے سکون کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ تکلیف اس کرنے والے کو اٹھانی ہوگی۔ جرم کرنے کے بعد کسی نے آرام نہیں کیا ہے۔ علماء تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسین اور ان کے رفقا کی شہادت کے بعد یزید نے ایک دن بھی آرام کی نیند نہیں کی، ایک دن بھی، پوری رات بیٹھا رہتا۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے حسین گردن سے پکڑتا ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا تھا معاویہ، اس نے سرے سے انکار کیا کہ میں نہیں کروں گا حکومت کا کام، یہ خون سے ڈوبا ہوا کام۔ علماء لکھتے ہیں جیسے اس خاندان میں عمر ابن عبدالعزیز بے مثال ہے، اس طرح یزید کا بیٹا بھی بے مثال تھا۔ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے جنہوں نے حضرت حسین کے ساتھ ظلم یا زیادتی کی، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے حسین ہمارا باغی ہے، حسین نے ریاست کے مقابلے میں بغاوت کی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف پر امت کا اتفاق ہے۔ یزید کو رافضیوں کی طرح کافر یا ملعون کہنا تو غلط ہے، لیکن اسے حکمران ظالم اور فاسق کہا گیا ہے۔ زیادہ باتیں اس وقت نہیں کر سکتا، 2 عبارتیں علماء اور طلباء کی اطلاع کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اس موضوع پر سب سے بڑا دفاعی کام کرنے والا شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ ہے۔ وہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں لکھتے ہیں والحق ان حسین قتل مظلوما، سچی بات یہ ہے کہ حسین ناحق مارے گئے۔ جب وہ ناحق مارے گئے تو مارنے والے ظالم ہیں۔ یہ 728 ہجری میں جو عالم فوت ہوئے ہیں، جس کو امت نے شیخ الاسلام کہا ہے، اور ہمارے استاد مولانا یوسف بنوری معارف السنن 6 جلد میں لکھتے ہیں
وَيَزِيدُ كَانَ فَاسِقًا بِلَا رَيْبٍ، یقیناً یزید فاسق فاجر. ثم فیہ فرقۃ ثلاثہ، پھر اس بارے میں 3 جماعتیں ہیں. فرقۃ تحبہ وفرقۃ تسبہ وفرقۃ تتوقف فیہ. ایک فرقہ گالیاں دیتا ہے، ایک پسند کرتا ہے، ایک خاموش رہتا ہے، احتیاط کرتا ہے. لیکن مولانا نے فیصلے کے طور پر کہا کہ ظالم تھا. ظالم کبھی اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتا. ظالم کو وقت اور جہان ظالم کہہ دیتا ہے. بہت سارے لوگ جو اس معاملے میں رائے راست سے ہٹ گئے. رائے راست پر رہنا آسان نہیں ہے، رائے راست پر رہنا بہت مشکل ہے. اس لیے نماز کی ہر رکعت میں ہم سے کھلوایا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. خدا رائے راست پر جمع کے رکھے، کہیں بھی نہ ہٹائے. اللہ. تو کچھ لوگ جو رائے راست سے ہٹ گئے وہ ڈر گئے شیعوں کے اعتراضات سے، تو انہوں نے حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کی طرفداری شروع کر دی. پنجاب وغیرہ میں، اور یہاں کراچی میں ایک اسحاق سندیلوی تھا، وہ بنوری ٹاؤن میں PhD کا استاذ تھا. لیکن جب یہ باتیں پھیلائی تو وہاں کی انتظامیہ نے ان کو بنوری ٹاؤن سے باہر نکالا، کیونکہ اہل سنت والجماعت اور پھر دارالعلوم دیوبند کا مسلک اس سلسلے میں بالکل واضح ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس میں زیادتی کر کے وہ حضرت حسین کے متعلق نامناسب باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ایک اسلامی حکومت کو چیلنج کیا تھا، اور انہوں نے ایک امیر المومنین کی بیعت نہیں کی، ان کے لیے خطرہ تھا. معاذ اللہ و استغفر اللہ. یہ دونوں باتیں رائے اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے. درست بات یہ ہے کہ حضرت حسین اہل سنت والجماعت کے پڑے ہیں، نہ کہ روافظ کے. روافظ تو ان کو جانتے نہیں، وہ ایک فرضی حسین و علی کے قائل ہے جن کا وجود کئی مشکل ہے. اور جو علی اور حسن و حسین پیغمبر کے عزیز و اقارب و نواسے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کے مقتدر ائمہ ہیں. اور اہل سنت والجماعت ہمارے مسلمانوں کا سرمایہ ہے، افتخار عزت و افتخار ہدایت اور افتخار نجات کا باعث. اسی طرح اس واقعے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو باہر سے بہت کچھ ملنے والا ہے اس پر، وہ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ بھی باغی اور سرکش ہیں. ان سے تو بڑا مولوی وہ عبدالستار ایدی، ان سے کہا کہ آپ نے کیسے نہلایا اور کیسے کفنایا؟ اس نے کہا وہ سب طلباء تھے، طلباء سب شہید تھے. شہید کسی کے نہلانے کا اور کفنانے کا محتاج نہیں ہوتا. شہید تو اللہ کے ہاں زندہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہاں کی زندگی چھین لی گئی، ابتلا قبول ہو گیا، امتحان قبول ہو گیا. مولانا روم کیا کہتے ہیں اس کو سن لو ذرا. نیم جان بستان دو صد جان دہد، آنچ در وحمت نیاید آن دہد. ذرا سی جان دے دی اور ہمیشہ کی جان و زندگی لے لی، اور وہ کچھ نعمتیں عطا ہو گئی ہے جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. قیامت تک لوگ یہی کہیں گے نا کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ آئین شرعی نافذ ہو جائے اور عورتیں ننگی نہ پھیرے اور مساج سینٹروں میں مخلوط مساج روک لی جائے، اور ہم باہر کے لوگ آ کر کے ہمارے ملک میں بھی بے حیائی نہ پھیلائے. یہی کہتے تھے. ان میں کون سی بات غلط ہے؟ غلط کہنے والے کون ہیں؟ ان کی شکل ذرا دیکھیں. علماء تو شریعت کے پابند ہیں. ہمارے 2-4 طالب علم یہاں گیٹ کے باہر ایک خاتون کو روک لے،
کہ آپ نے دوپٹہ نہیں اوڑھا. یہ تو دوپٹہ نہیں اوڑھتی, ان کو تو آپ دوپٹہ اڑا ہی نہیں سکتے. تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی. کیوں؟ ہم نے وہ قوت پیدا نہیں کی, ہم نے وہ ماحول سازگار نہیں بنایا جس سے ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں ننگے سر ہو کر کے نہ گزرے. ہم نے وہ کام نہیں کیا. تو ہمیں جچتا نہیں ہے. ہم کئی بار داڑھی مونڈوں سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ, وہ غریب ہو جاتے ہیں حیا و شرم میں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اور داڑھیاں بھی رکھ لیتے. تو مجھے خود تکلیف ہوتی ہے, واللہ تکلیف ہوتی ہے. وہ اس طرح کہ یہ داڑھیوں والے کیوں آگے نہیں آئے. اگر یہ داڑھی مونڈا پیچھے ہٹتے وقت مجھ سے کہے کہ حضرت آپ ہمارے مولانا صاحب اور مفتی صاحب ہیں, اب مجھے تو ہٹا رہے, یہ جو بڑی بڑی داڑیاں ہیں یہ تو آگے آ نہیں رہی. اب میرے پاس کوئی ایسا مقناطیس نہیں ہے کہ میں یہاں مسلح سے دباؤں ریموٹ کنٹرول اور داڑھی کو پکڑ کے سیدھے اندر لے آئے. اور پھر داڑھی والے سے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب اس کو ہٹائیں گے, ہمیں لائیں گے, اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ بعض دینی چیزوں کا بھی غلط استعمال ہو سکتا ہے, اور بعض بے راہ روی والے جن کا دین بظاہر کمزور ہے, اخلاص کامل ہوتا ہے. یہاں ایک خاتون آئی, میں نے اس کو کہا بی بی یہ تو دینی ادارہ ہے, ہزاروں طلباء پڑھ رہے ہیں, اور آپ بغیر چادر اور برقع اوڑے ہوئے یہاں آ گئی مجھ سے باتیں کرنے کے لیے, یہ تو ٹھیک نہیں. میں نے کہا کہ آپ کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا پردہ نہیں ہے, میرا پردہ ہے. تو وہ رونے لگی کہ آج معاف کر دے, آئندہ مر جاؤں گی لیکن اس کے خلاف نہیں کرو. کچھ مہینے گزرنے کے بعد میرے نام خط لکھا کہ میرے خاوند نے مجھ سے قطع تعلق کیا کہ آپ نے کیوں بور کا اڑا ہے, کیوں آپ چادر لے کے باہر نکلتی ہے, یہ اس وقت کی چیزیں نہیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا نام لینا آسان نہیں ہے, اور سچ بولنے پر تو بہت سخت سزائیں ملتی ہیں. وہ ایک لڑکا تھا تھوڑی عمر کا لیکن بہت زیادہ ذہین و عقل مند تھا. اس نے کہا یار میں جب بھی سچ بولتا ہوں لوگ مجھے مارتے ہیں, بس جب بھی سچ بولا لوگوں نے مارا. تو ماں نے اس کو کہا کہ نہیں, غلط, سچ پر تو انعام ملتا ہے. اس نے کہا انعام کہاں ملتا ہے, ایسی کس کی پٹائی ہوتی ہے, چماٹ کھانے ہوتے ہیں کہ کئی دن تک تو میرا چہرہ سرخ ہوتا ہے. اس نے کہا آج سے آپ سچ بولے کوئی نہیں مارے گا. تو وہ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے, کا وعدہ ہے, کا وعدہ ہے. کہ میرے والد صاحب کے انتقال کو 5 سال ہو گئے. یہ صبح سویرے جو آپ بن ٹھن کی لال شلوار اور قمیض پہن کے اور ظرف برق گالوں پہ رکھ کے ہونٹ سرخ کر کے باہر نکلتی, یہ کس کے لیے؟ تو اس نے چپل اتارا, بے ادب گستاخ, ماں سے ایسا بولتا ہے, ٹاسا ٹاسا ٹاسا. تو اس نے کہا یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ سچ بولنا آسان نہیں ہے, سچ بولنے کے لیے ماحول بھی بنانا پڑتا ہے. ہمارے ان بھائیوں نے جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی اور بہت ہی زیادہ اس صدی کے عظیم امتحان سے گزر گئے, ان سے علماء کرام نے یہی کہا تھا کہ ماحول تو بنا نہیں ہے, جو کام آپ نے شروع کیا یہی کام افغانستان کی اسلامی حکومت کر رہی تھی, تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. وہ جنگل اور دشتوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے, اور انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا, ان کے پاس کیا چیز تھی؟ اسامہ کا بہانہ بنا کے اور ادھر صدام کے کیمیکلز کا بہانہ بنا کے, اور ہر دونوں دعوے صریح جھوٹ ہے. اور ہمارے پاس نہ وہ تو یہاں کیا بہانہ ہے کہ یہاں مذہبیت عروج پر ہے, مسلمانوں میں دین کا جذبہ ہے. داڑھی مونڈے بھی داڑھی کو پسند کرتے ہیں, دعا کرواتے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کریں, ہم بھی رکھیں گے. وہ داڑھی مونڈنے کو عبادت نہیں کہتے, ہرگز ایسا آج تک ماں سے پیدا ہی نہیں ہوا کہ وہ کہتے ہیں میں داڑھی منڈاتا ہوں یہ بھی ثواب, ایسا نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں غلط ہے, مجھے موقع ملے, مجھے, ہم بھی دعا گو ہے کہ اللہ نے پاک صاف ستھرا بہترین مسلمان بنائے. ہماری جو بہنیں اور بیٹیاں
بغیر حجاب کے پھر رہی ہے، جب وہ حجاب والی عورتوں کو دیکھتی ہے تو ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں. مجال نہیں ہے کہ کوئی ان سے کہے کہ حجاب والی عورتوں سے تم افضل ہو. وہ کہتی ہے نہ، ہم نے جدت اور روشنی میں مذہبی سرمایہ کھویا اور انہوں نے جدت اور روشنی کو مذہب پر قربان کیا ہے، وہ ہم سے بہتر عورت ہے. لیکن ماحول بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. ان دوستوں کو جو تکلیف پیش آئی دنیا کے نظام کے تحت، کچھ گرانی پیش آئی ہے، وہ صرف اس لیے کہ ماحول کو سازگار کرنے میں وہ پورے نہیں اترے اور اب وہ دنیا سے گزر چکے ہیں. شران زیادہ ضم بھی جائز نہیں ہے، اور زندگی میں ایک آدمی کو آپ دلائل سے بھی سمجھا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کی کوتاہیوں کے لیے دعا کریں گے. اور پیغمبر نے کہا ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی بھلائیاں بیان کرو. وکفوا عن مساویہم، ان کی کمزوریاں سے منہ بند ہے. اور ایک روایت میں وہ تو جہاں جانا تھا چلے گئے تو تم کیوں گناہگار ہو رہے ہو، رہنے دو نا، وہ تو جہاں جانا تھا جا چکے. سزائیں اسی طرح ہوتی. عورتوں کو غلط استعمال کیا جانا تو عورت کے لباس میں پکڑا گیا. یہ ہم سمجھتے ہیں دنیائی میں گرفت ہو گئی، آخرت پاک صاف رہے. اور علماء اور اپنے بزرگ اور اساتذہ ساری رات روڈ پر بیٹھے رہے، ساری رات پوری رات وہ روڈ پر بیٹھے رہے. وہ تو جہاد کے نشے میں تھا، قربانی دینے والا تھا. جب آدمی کپڑے اتارے میدان میں اترے تو اس کو تو کھیلنا ہے. بڑے بڑے اکابر اور بزرگ وہ 10 گھنٹے تک خود اس بے انصاف نے تسلیم کیا ہے نشری تقریر میں کہ 10 گھنٹے تک علماء مسلسل اس میں لگے رہے. لیکن علماء کی محنتوں کو بے شک ان کی بھی کمزوری تھی کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو طلب کیا جن کا طلب کرنا ہی میدان کو برباد کرنا تھا. قرآن کریم میں ہے کہ جب من و سلوا کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے پیاز اور لہسن کی باتیں کہی تو اللہ نے ان کو کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اعلیٰ چیزیں چھوڑ کر گھٹیوں پر اعتماد کر رہے ہیں. جہاں سے آپ پڑے ہوئے ہیں وہ اور جہاں سے آپ کے اصلاحی تعلق ہے وہ دونوں بزرگ موجود ہیں. پورے ملک ان بزرگوں کے بزرگ بھی موجود ہیں. مولانا سلیم اللہ خان، مولانا رفیع عثمانی اور ڈاکٹر عبدالرزاق دونوں کے استاد ہیں. ڈاکٹر عبدالرزاق بنوری ٹاؤن کے بڑے ہیں جہاں کے عبدالعزیز فاضل ہیں، اور مولانا رفیع عثمانی دارالعلوم کراچی کے بڑے ہیں جہاں سے مولوی عبدالعزیز نے بیعت کی مولانا تقی صاحب سے. دونوں کے بڑے وہ 90 سال بزرگ اپنی بجتی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ بجھتے ہوئے مقامات اور بڑھاپے کے آخری مرحلے میں پوری رات روڈ پہ بیٹھے رہے کہ یہ فساد رک جائے، یہ نقصان نہ ہو جائے. تو آخر مقام جتنا بڑا ہو، اور صدر صاحب نے اخیر میں کہا کہ بس میری جو بات ہے وہ ہوگی ورنہ ہاں نہ. تو ہاں نہ اس کا علاج نہیں تھا. 6 مہینے اس طرح گزرے ہیں، 5-6 دن اور گزارو، کیا فرق پڑے گا؟ جو پوزیشن آپ آج بنا رہے ہیں 6 دن بعد بنا لو، اتمام حجت ہو جاتا. اور دنیا تو خیر آپ کی دیکھی جائے گی، آخرت بچ جاتی. دنیا تو آپ کی دیکھی جائے گی. جیسے رس ٹوٹتا ہے نا، رس اور گوڑ یا کوئی میٹھی چیز جب نیچے گرتی ہے تو ہر طرح سے مکھی اور مچھر جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح حکومتوں میں جب شگاف پڑتے ہیں تو ان سے اس طرح غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہر طرف سے احزاب اختلاف جو کہلاتے ہیں، جو اندر سے حزب اقتدار ہوتے ہیں، مفادات کے لیے حزب اقتدار ہوتے ہیں، وہ بن بناتے رہتے ہیں. استغفر اللہ، توبہ توبہ. یہ احساس اب ہوا کہ ہم
آج ہمارا رنج و غم کا دن ہے، خوشی کا دن نہیں. ہم نے کوئی فتح نہیں کی، ہم نے اپنوں کے خلاف ایکشن لیا ہے. وہ آپ کے کس واسطے سے اپنے تھے؟ 3 واسطے تو ماننے پڑیں گے. ایک مذہب، ابھی تک آپ نے کفر کا اعلان نہیں کیا ہے. دوسرا حقانیت، اور تیسرا پاکستانی رشتہ. تو ان کے تو 4-5 مرے اور آپ کی رات دن ایک کر دی کہ جواب دے دے کیوں مرے. تو آپ نے اپنوں پر تو اتنا الگ الگ کیا کہ اتنی طاقت ابھی تک آپ نے کشمیر میں نہیں دکھائی. اور یہ طاقت جہاں سے آئی ہے یہ طاقت پاکستان کے دفاع کے لیے ہے. فوج ملک کے سرحدوں کے دفاع کے لیے ہوتی ہے. چوکیدار گلی میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ اس کی تنخواہ لیتا ہے. جب اس میں غیرت ہو اور ایمان ہو تو وہ کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے میرے صاحب کا گھر نہیں لوٹا جائے گا، میرے ہوتے ہوئے میرے صاحب کو نہیں مارا جا سکتا. میں نے ان کے گھر کا رزق کھایا، میں نے ان کا نمک کھایا. تو کئی غیرت چوکیدار دیکھو گلیوں میں اور دکانوں کے سامنے قتل ہو جاتے ہیں، وہ مزاحمت کرتے ہیں. اور جب چوکیدار اوروں کے ساتھ مل کر اندر اپنے صاحب پر یا ان کے بال بچوں پر بندوق تھامتا ہے تو اس چوکیدار جیسے کمزور اخلاق کا اور بے دین مزاج کا پورے زمین پر کوئی نہیں ملتا ہے. ہر شخص کہتے کہ تیرا یہ کام تھا، تو بچا نہیں سکتا ہے تو مارتے تھے. دفاع ہمیشہ عزت سمجھی جاتی ہے اور حملہ اپنوں پر ذلت سمجھا جاتا ہے. حملے کے مواطن علیحدہ ہے اور دفاع کے مواطن وہ اپنائیت ہے. ہماری کوئی صحرا ہندوستان نے قبضہ کیا، کوئی جو ہے نا قائد چوکی انہوں نے پکڑ لی، تو کتنے کارگل کے جھگڑے پیش آئے. اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اول پاکستان کہ میرا سب سے پہلے اختلاف جو نواز شریر سے ہوا وہ یہ ہوا کہ اس نے کیلنٹن کے سامنے گھٹنے ٹھیک دیے. تو اب ذرا آئینے میں دیکھے کہ آپ گھٹنے نہیں پورے ٹکے ہوئے ہیں، سر پاؤں سمیت جیسے احکامات مل رہے ہیں اس طریقے سے چل رہے ہیں. اور یہ افسوس کی بات ہے. میں نے رات کو بھی ایک قصہ سنایا ہے. اللہ، میں نے قصہ سنایا رات کے درس میں کہ ایک فقیر کو اور ایک مسکین کو ایک معتبر آدمی نے چانٹے مارے. اس نے کہا یہ کون ہے اور اس نے مجھے ایسا کیوں مارا؟ تو لوگوں نے کہا چپ چپ، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اس پر کوئی بھی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے، نہ تیری بات کوئی سن سکتا ہے، یہ تو فل پاور ہے، پاورفل ہے. اس نے کہا ٹھیک. 2-4 جگہ شور مچایا، لوگوں نے کہا نہ، وہ تو ہے ہی بڑا، جیسے چاہے پٹائی لگا سکتے، اس کے پاس چند روزہ طاقت. فقیر نے کہا اس گاؤں کا قبرستان کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس طرح ہے. کہا یہ جو معتبر آدمی ہے یہ کہاں؟ کہا اس کا باپ، اس کی ماں اور اس کے خاندان کے لوگ وہاں ایک علیحدہ جگہ ہے وہاں دفن. اس نے کہا پتہ چل گیا. وہ اپنا کن کچکول ڈنڈا سوٹا لے کے سیدھا قبرستان گیا، وہاں درخت کے نیچے جگہ بنائی بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا آخر ایک دن یہاں آئے گا، اس وقت کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اس دن دیکھوں گا. کوئی شخص انجام سے بچ سکتا ہے، ایک بھی انجام سے نہیں بچا. کوئی تخت دار پر لٹک گیا، کوئی فضا میں بکھر گیا، اور کسی کو پاکستان کی زمین قبول نہیں کر رہی. کاش کہ ان میں شرم و حیا ہوتی اور اس فانی زندگی اور اس چند روزہ حکومت کے نشے میں شرعی حدود نہ توڑتے، شرعی آداب کو پامال نہ کرتے اور اپنی رعایا اور خاص کر دینی راز و نیاز و اسرار و معادن کے ساتھ تقدس و احترام کا سلوک کرتا. وآخر دعوانا
الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم كلاكما على الخير ولكني بعثت معلما. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل أنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحے سیدھی فرما لیجئے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر ہو. سر ڈک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. بغیر کسی شرعی اور بشری عذر کے ننگے سر نماز پڑھنا اور اس کا عادی ہونا نامناسب بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ اس وقت تک رکے رہیں جب تک نمازی نماز سے فارغ نہ ہو. کسی کے آگے گزرنا یا جا کے بیٹھنا اس سے پرہیز کریں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ایک عزیز الیاس الدین جن کا کچھ دن قبل انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کی دعا کی درخواست کی ہے اور آمین. اللہ ان کی بخشش فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر دیں. صائم اور مریم نام رکھنا بہتر ہے. یہ دونوں نام بامانہ ہیں. مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کی غلطیوں کی نشاندہی ہو چکی ہے. مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم نے اختلاف امت اور صراط مستقیم جلد اول میں بالتفصیل ان کے اغلاط دیے.
اور مودودی صاحب اور تفسیر قرآن کی بے راہ رویاں، اس موضوع پر بھی کتاب آ چکی ہے۔ شہید فی سبیل اللہ کی لاش سے تعفن و بدبو پھیل سکتی ہے؟ نہیں پھیل سکتی ہے، اس پر کوئی شہادت موقوف نہیں ہے۔ نوافل میں تحیات کے دوران دیر تک دعائیں پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بہتر ہے، بلکہ اس کے علاوہ نوافل میں سجدے کی حالت میں دعا نامناسب بات ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ضروری، یہ دعا مانگنے کی سب سے افضل حالت اور وقت کون سا ہے؟ نماز سے فراغت یا نماز کے اخیر میں سلام سے پہلے۔ ایک شخص جو نماز پڑھتا ہے لیکن ساتھ میں غلط کام بھی کرتا ہے، وہ بہتر ہے، یا پھر وہ شخص جو نماز تو نہیں پڑھتا لیکن کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا؟ جو نماز پڑھتا ہے وہ بہتر ہے، نماز نہ پڑھنے والا کبھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ بینک میں کسی بھی قسم کی نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بینک میں جتنا ہی آدمی سود کے قریب ہوگا اتنا زیادہ گناہگار ہوگا۔ صبح کی نماز باجماعت پڑھنے اور مسجد میں درس قرآن سننے کے بعد سورج نکلنے کے بعد مسلمان سو سکتا ہے؟ جی ہاں، بہت بہتر ہے کہ تھوڑا آرام کر لیں۔ عرض یہ ہے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، دعا اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ نظر اتارنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ سورۃ قلم کی آخری 3 آیت سے 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ کر اس پہ دم کریں۔ کیا میزان بینک سیونگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں؟ وہ غلط ہے۔ میزان، الفلاح، برکہ سب دروغ، کذب مسلسل۔ یہ بات درست ہے کہ تبلیغ کا کام ام الحسنات ہے، نہیں، تبلیغ کا کام بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ نہ اس تبلیغ پر دین موقوف ہے، نہ اس تبلیغ سے پورا دین آ سکتا ہے۔ دین کے اچھے کاموں میں سے ایک کام تبلیغ بھی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ دین نصیب فرما دیتا ہے۔ جماعت نماز کی حالت قرات میں کوئی بلی یا بلی کا بچہ دونوں ٹانگوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ جائے تو شریعت میں اس کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ شریعت میں تو جو بھی طریقہ ہے آپ اپنے بیٹھنے کا بتائیں، کیسے بیٹھیں گے؟ ہاں، شریعت کو کیا پتا ہے کہ آپ کی ٹانگوں میں بلے آ کے بیٹھتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا آگے بھی ہو سکتے اور پیچھے بھی، اور ایک ہاتھ سے اسے ہٹا بھی سکتے ہیں۔ عورت حیض کی حالت میں زبانی دعائیں اور درود پڑھ سکتی ہے، ذکر سب جائز ہے۔ میرا گھر ٹوٹنے کے قریب ہے، تھوڑی سی بات پر بہت خفا ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھی مارتے ہیں، شوہر اور برا بلا کہتے ہیں، اللہ انہیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ سورہ تغابن پڑھ پڑھ کر دعائیں مانگے، پلائے اس کو شربت میں، چائے میں، کھانے پینے میں۔ میں آئندہ سال کے وسط تک دنیاوی تعلیم سے فارغ ہو جاؤں گا۔ حکومت پاکستان کی اسلام دشمن پالیسیوں کی وجہ سے میں سرکاری نوکری نہ کرنے کا سوچ رہا ہوں، دعا فرمائے اللہ میرے لیے حصول رزق کے حلال میں آسانی، آمین۔ آپ کثرت سے استغفار پڑھیں، بہت زیادہ، لاکھوں مرتبہ اٹھتے بیٹھتے استغفار۔ مرد اپنے گھر میں گرمی کی وجہ سے گھر کی مستورات کے سامنے قمیص اتار سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہتر ہے کہ نیچے بنیان ہو آستینوں والا، تاکہ جسم کے بعد مستور حصوں کا غبار نہ دیکھنے میں آئے۔ حضرت مدنی نے سب سے پہلے جماعت اسلامی کو گمراہ کہا، کیا اس گمراہ جماعت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے جواہر الفقہ میں لکھا ہے کہ جو شخص مولانا مودودی سے عقائد میں متفق ہو، اس شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ مولانا تقی عثمانی اور مولانا مودودی نے دین کا علم زیادہ تر ایک استاد سے سیکھا، نہیں، تقی عثمانی مودودی صاحب کے شاگردوں کے شاگرد کے درجے کا ہوگا۔ مودودی صاحب مفتی محمد شفیع صاحب کے زمانے کے عالم ہیں، لیکن مولانا مودودی باقاعدہ درس نظامی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ ڈاکٹر اسرار اور طاہر القادری جیسے اس قسم کا آدمی تھا۔ ہاں، ذہین، ذکی اور صاحب مطالعہ تھا، لیکن ان کے علم میں خطائیں بہت زیادہ تھی۔ مولانا تقی صاحب اور مولانا رفیع دونوں مولانا سلیم اللہ خان اور مولانا مفتی ولی احسن صاحب کے خاص شاگرد ہیں۔ یہ فرمایا کہ شریر میں امانتاً تدفین کی کیا حقیقت؟ امانتاً تدفین جائز ہے، لیکن امانتاً تدفین میں جنازہ نہیں ہوتا۔ جنازہ کرنے کے بعد تو بس زمین کا ہو گیا، اب کہاں لے جانا ہے اس کو؟
پاکستانی فوج کے وہ اہلکار جو مدرسے پر حملے کے دوران مارے گئے، ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ نیت سے متعلق ہے. اگر انہیں بھی افسوس و حسرت ہو، شرمندگی ہو، لیکن اپنے بڑوں کے آرڈر سے مجبور ہو، اور تو شاید اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے اور انہیں اچھا درجہ دے. بظاہر تو شاعر اللہ پر اٹیک کرنا اور چڑھائی کرنا بہت خطرناک بات ہے. مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب نے مجلس علماء میں یہ بیان دیا ہے کہ بعض افسران نے جو مسجد جانے سے انکار کیا، ان کو وہیں کا وہیں شوٹ کر دیا گیا. تو کم از کم ان کو تو آپ شہید مانیں گے اب کہ انہوں نے کہا ہم پکڑیں گے، ماریں گے، لیکن اندر نہیں جائیں گے. مسجد میں ہماری یہ بدتمیزی برداشت نہیں ہے. پکنگ پر سمندر والے دریائے جھیل پہ جاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ نہاتے ہوئے وضو ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا، بشرطے کہ اور ہوا نہ چھوڑے. کیا گیلے کپڑے نماز میں ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی جب پاک ہو. بھائی فوج میں ہے، میں لال مسجد کے حوالے سے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ مسجد مدرسوں کیوں آپریشن کرتے ہیں اور مدرسوں کے خلاف کیوں جنگ لڑتے ہیں؟ تو اس نے کہا کیا کریں، حکومت کے پیسوں کو حلال کرنا ہوتا ہے کہ حکومت ہمیں تنخواہ دیتی ہے. مفتی صاحب یہ فوجی جو پیسے کے لیے جنگ لڑتے ہیں، یہ اس نے غلط بات کہی ہے. پیسوں پر بے دینی جائز نہیں ہوتی. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نوکری اور افسران کے ظلم و ستم سے مجبور ہوں. بہرحال اس نے بھی اس کو جائز نہیں کہا ہے، اس نے بھی اس کو جائز نہیں کہا، یہی کہا ہے کہ یہ غلط کام ہے. غلطی مان لی. اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اندر واجب القتل ہے اور وہ شرارتی ہے اور وہ باغی ہے اور ہمیں اس کو مارنے کا، ایسا کوئی بات نہیں کہی. تو امید ہے کہ اس کا بھی انجام بخیر ہوگا. مطالعہ کرنے کا طریقہ ارشاد فرمائے. بندے کتاب کا مطالعہ کرتے لیکن پھر جلدی بھول جاتا. اصل میں علم جب پختہ ہو جائے گا تو ذہن بھی طویل ہو جائے گا اور اس پہ تمام ساز و سامان رہے گا. اور اللہ سے اصل تو مدد و فضل و احسان مانگنا ہے. عمرے کی نیت سے جانے والا شخص بیت اللہ میں اگر 4 روز ٹھہرے تو کیا قصر نماز پڑھے گا؟ 15 دن سے کم نیت جب بھی ہو تو اگر اپنی نماز پڑھے، اللہ نہ کرے کہ وہ وہاں جا کے بھی اپنی نمازیں پڑھے، لیکن اگر ایسا موقع پیش آ گیا ہے تو پھر 4 فرض 2 پڑھے گا. عمرے میں تو کل 15 دن یا 20 دن ہوتے، دونوں جگہ 10 دن 12 دن ہفتہ، ایک ہفتہ، تو وہ مسافر ہی ہوتے ہیں. زید کے چھوٹے بچے اور ان میں سے ایک دودھ پینے والی، اور ابھی زید اور اس کی بیوی کے در کوئی جھگڑا نہیں ہوا بلکہ ان دونوں کے در بہت محبت ہے کہ ماں نے اس سے فرماتی کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور نہ میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گی. کیا ماں کے کہنے پر زید بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ اس زمانے کی جو مائیں ہیں یہ حقیقت میں مائیں نہیں ہیں، یہ بچوں کی بدترین دشمن ہے. شاذ و سامان سے اور شاد بات سے پرائی لڑکی لے آتے ہیں، پھر اس کو اپنے نوکرانی بنانا چاہتے ہیں. اور اگر وہ غیرت و حیا والی لڑکی اور نوکرانی نہ بنے تو اس کو چھوڑ دو. اس کا کیا جاتا ہے؟ اس کا تو خالی منہ ہے جس سے ایک لفظ نکل گیا، اگلے خاندان کا، اس لڑکے کا مستقبل تاریک کر رہی ہے. علماء دین فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خلاف شرع بات نہ مانی جائے. آسان جواب یہ یاد رکھو کہ بغیر کسی دلیل شرعی اور وجہ شرعی کے بیوی کے حقوق کو پامال کرنا اور اسے اپنے نسبت نکاح سے نکالنا بدترین گناہ اور ظلم ہے جو ماں باپ کے کہنے سے جائز نہیں ہوگا. اور ایسے ماں باپ ہمیشہ کے گناہگار ہیں. اللہ ان کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا جو لوگوں کے گھروں کو ویران کرتے ہیں. ہمارے گاؤں میں آغا خان کی بجلی اور اس کے علاوہ بجلی نہیں ہے تو ہم اس کو خود بھی استعمال کرتے ہیں. بس خیر ہے، آغا خان ہمارا نوکر ہے، اس کی بجلی اور فوائد استعمال کرو، اس کے مذہب سے دور رہو. آغا خانیوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ سلام کرے تو جواب میں صرف والد کا ہے. امام بخاری کے حالات پر کوئی جامع کتاب الامام البخاری مستقل تصنیف ہے 2 جلدوں میں زرقاوی کی، اور بہتر ہے کہ بستان المحدثین میں
یا لام الدراری کے شروع میں یا فیض الباری کے شروع میں یا فتح الباری کا مقدمہ ہدی الساری میں کائنات بھری پڑی ہے، ایسی بات کرتا ہے۔ قواعد نحو پر کوئی قدیم کتاب عربی یا اردو میں سب سے عمدہ کتاب نحو پر وہ جمع الجوامع ہے، اس سے بہتر کتاب کائنات میں نہیں ہے۔ اور صرف میں سب سے بہترین کتاب ابن ہشام کی مغنی اللبیب ہے، اور منطق میں سب سے عمدہ کتاب بدیع المیزان ہے، اور فلسفہ میں سب سے عمدہ کتاب الاسفار الاربع ہے شیرازی کی، اور فقہ میں سب سے اعلیٰ اور بہترین کتاب بدائع الصنائع ہے، اور اصول میں سب سے بہترین اصول سرخسی ہے، اور تفسیر میں سب سے عمدہ مختصر ابن کثیر ہے اور مفصل پھر روح المانی ہے۔ بعض لوگ عشق مجازی پر شاعری کرتے ہیں اور پھر اس کو کتابی شکل میں چھاپ دیتے ہیں۔ سوال ہے کہ اس طرح کی کتابوں سے حاصل شدہ آمدنی حلال ہے؟ عشق مجازی اگر بغیر گناہ کے ہو تو عبادت ہے، بشرطے کہ تصنع اور گھڑت نہ ہو، فطری ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت سے اور عافیت سے رکھا ہو، اس میں اور لوگوں کے لیے بھی نصائح ہے۔ اس لیے شیخ سعدی نے گلستان میں باب پنجم عشق جوانی رکھا ہے، اور اس سے بہت ہی زیادہ عبرت اور سبق دنیا کو حاصل ہو جاتا ہے۔ مشتری باعث جمعے کی اذان کے بعد کوئی چیز خریدے تو اس مبیح کا استعمال کرنا حرام ہے، یا صرف مبیح کا خریدنا اس مسئلے کو ضرور حل کرے؟ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر اذان سے کون سی اذان مراد ہے؟ فتویٰ اس پر ہے کہ پہلی اذان، اور کہاں کی؟ جہاں وہ نماز پڑھتا ہو۔ یہ تمام قیود کے بعد اگر خریدتے وقت جا رہا ہے مسجد اور حرج نہیں ہو رہا ہے تو جائز ہے، بے دونوں درست ہے، اور اگر اس خریدنے سے جانے میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو حرام ناجائز، مبیح بھی ناجائز، گناہ بھی ذمہ پر ہو۔ مولانا رفیع نے جو فتویٰ جاری کیا یہ درست ہے؟ مولانا رفیع صاحب نے تو ان لوگوں کے لیے کہا ہے جنہوں نے سرکاری فوجی ہو کر کے بھی مسجد اور مسجد والوں کے تقدس کا عقیدہ رکھا ہے۔ مولانا رفیع صاحب نے تمام ایسے مرے ہوئے کے لیے نہیں کہا ہے۔ آپ اپنا دماغ صحیح کر لیں۔ آپ سے عاجزانہ التماس ہے کہ تفصیل سے بیان کریں۔ تفصیل اس میں زیادہ بہتر نہیں ہے، تفصیل آپ کہیں اور جا کے سن لیں۔ میں نے تفصیل 1 گھنٹہ تقریر کی ہے، لیکن خر اور گدھے کا دماغ نہیں ہوتا، اس کو پھر بھی جو ہے تفصیل چاہیے۔ جتنا دم خم مجھ میں ہوتا ہے وہ ممبر پر میں اتار کے نیچے اترتا ہوں۔ اگر خدا نے کسی کو ہدایت نہیں دینی ہے تو ایسے انبیاء کے یہاں بھی محروم بد نصیب تھے۔ سورہ یاسین کا وہ عمل جو کاغذ پر دعا کو لکھ کر کے اس کا مکمل طریقہ معلوم کرنا ہے، وہ میں ہمیشہ ہی بیان کرتا ہوں۔ اس عمل کو کرنے کی اجازت ہے، دعا بھی ہے۔ قضا نماز پڑھے تو فرض نماز کے ساتھ سنت موقدہ نہ، کسی سنت کی قضا نہیں ہے۔ فجر کی نماز چھوٹ گئی اور سورج نکلنے کے بعد زور سے پہلے تک تو سنت ساز ہے، اور بعد میں صرف فرض۔ 7 سال سے قرآن حفظ کر رہا ہوں، مکمل نہیں کر پا رہا، اللہ آسان فرمائے۔ تہجد کی نماز کے لیے وتر نماز ترک کر دے اور تہجد کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھولے تو وتر نماز سنت فجر سے پہلے، پھر سنت، پھر فرض۔ میرے والدین، خالہ اور بہن کے لیے صحت یاب، اللہ صحت یابی نصیب فرمائے۔ اگر صرف سونا ہو تو زکوٰۃ 7.5 تولے سونے پر ہوگی یا 52 تولے چاندی، دونوں ایک ہی بات ہے۔ صرف سونے کے لیے تو سونے کا نصاب ضروری ہے، اور چاندی بقیہ اشیاء کے لیے معیار ہے۔ جن نمازوں کے بعد متصل سنت ہے ان فرض نمازوں کے بعد وظائف وغیرہ پڑھنا کیسا ہے؟ سنتوں کے بعد ہونا چاہیے۔ سید کو کس طرح زکوٰۃ دی جائے؟ کسی اور مستحق کو دیکھی وہ پھر ان کو پیش کر دیں، دونوں کو ثواب مل جائے گا۔ زکوٰۃ کی رقم ہاتھ نہ ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی جبکہ صاحب زکوٰۃ ہو۔ زکوٰۃ کے لیے تو قرض لینا ہے، ادھار لے کے دینا ہے، وہ خیراتی چیز نہیں ہے، وہ فرضی چیز ہے، فرض ہے۔ وہ ادھار لے کے سامان بیچ کے، سونا و چاندی اور مکان بیچ کے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ حارث شیطان کا نام ہے، کتاب التفسیر وہ ترمذی، اس لیے عبد الحارث نام نہ رکھا جائے۔
مطالعہ تکرار اسباق کے دوران نیند آتی ہے، نیند آئے تو سو جائیے، جب سیر ہو جائے پھر مطالعہ کرو۔ بخاری شریف میں ایک خاتون نے مسجد میں رسی باندھی تھی، آپ نے پوچھے کس کی ہے؟ کہ یہ فلاں خیر کا۔ یہ کیوں؟ کہا اس کو نیند آتی ہے، رات کو آ کے نماز پڑھتی ہے تو یہاں اپنے زلف باندھ لیتی ہے، جب جھٹکا لگتا ہے تو پھر دیر تک تکلیف ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ اس طرح خوش نہیں ہوگا۔ اسے کھول دیا، اس کو کہو جا کے سو جاؤ، آرام سے نیند پوری کر لو، جب نیند پوری ہو جائے پھر نمازیں پڑھتے رہو۔ یہ بات نوافل کی حد تک، ایسا نہ ہو کہ آپ فرض چھوڑ کے سو جائیں کہ جمعے میں کہا ہے کہ آرام سے جا کے سو جاؤ۔ تمہیں الصلاۃ خیر من النوم سے شرم آنا چاہیے۔ میں نے ایک دکان کرائے پر لی ہے جس کا ایڈوانس 1,00,000 روپے ہے اور اس کا کرایہ اتنا ہے، اگر میں اس دکان کو کسی اور کو بغیر ایڈوانس کے اتنے پر دوں تو یہ جائز ہے۔ کسی غیر مسلم ملک میں ہجرت کرنا اور مستقل قیام کرنا جبکہ کوئی وجہ موجود ہو دین و دنیا کی، جائز ہے، ورنہ نہ جائز۔ میری بیٹی انبر انوار کا کینسر کا آپریشن ہونے والا ہے، اللہ صحت و شفا عطا فرمائے۔ میرا لڑکا 19 سال کا ہے، وہ کانوں سے کم سنتا ہے، میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، اللہ انہیں صحت و زندگی دے۔ میں بڑی دور سے آیا ہوں، دعا کرے اللہ مجھے کو آخرت اور دنیاوی امتحانات میں کامیاب کر دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جتنے لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا اور صحت کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و زندگی عطا فرمائے۔ جنہوں نے روزگار کے لیے کہا ہے، اللہ انہیں حلال روزگار عطا فرمائے۔ جنہوں نے اور پریشانیاں مشکلات ذکر کی یا ذکر کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر سکے، اللہ ان سب کی مدد و نصرت فرمائے۔ حق تعالیٰ ہم عاجزوں کی دعائیں قبول فرمائے، ہم مساکینوں کی مشکلات حل فرمائے، اور ہم پریشان حالوں کے تمام صدمات و آفات و آحات ظاہری باطنی سب رفع دفع فرمائے۔ صحت کاملہ، شفاء عاجلہ، حیات طیبہ، زندگی جاوید نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔